اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں۔ اگر جمع ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت پروگرام بانگ درا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمار محبوب۔ میرے ساتھ موجود ہیں احمد حاتب صدیقی صاحب، اور کلام اقبال کو سمجھنے کی، پھیلانے کی اس کاوش میں آج ہمارے یہ دوسرا پروگرام ہے، جس میں ہم آپ کے سامنے علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ضرب کلیم سے جو انتخاب کیا ہے، مسلمان کا زوال۔ آج ہمیں مسلمانوں کے جو حالات نظر آتے ہیں، تو آج سے دہائیوں پہلے جو مسلمانوں کی حالت تھی وہ اس سے زیادہ مشکل تھی، اور علامہ نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلمان کے زوال کے جو اسباب ہیں اس حوالے سے کئی جگہ پہ اشعار کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ضرب کلیم سے ایک نظم کا انتخاب آج ہم نے کیا ہے، جس میں ہم سمجھ سکیں گے کہ اس زوال کے اسباب کیا ہیں اور دوبارہ عروج کی کیا صورت ممکن ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ احمد حاتب صاحب، آپ نے وقت دیا۔ تو آج کی جو ہماری نظم ہے، اس کی ایک تو پس منظر بھی کچھ اگر بیان ہو جائے کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے زوال اور عروج کے حوالے سے اس دور کے اندر کہ جب کہ دنیا کے اندر ہمیں مسلمان زوال پذیر نظر آتے ہیں، اور بلکہ ایک انتہا پہ تھا اگر ہم وہ زمانہ دیکھیں، اور اس دوران علامہ نے جہاں زوال پہ بات کی وہاں عروج پہ بات کی۔ تو ان نظموں کے پس منظر کے اوپر آپ بیان کر کے ہمیں اس نظم کا مطلب بھی سمجھائیے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ علامہ اقبال کے دور میں جو ہم سے خاصا پہلے کا دور ہے، مسلمانوں کو یہ احساس تھا کہ وہ زوال کا شکار ہیں، اور اس زوال سے نکلنے کی تگ و دو بھی کر رہے تھے، لیکن بالعموم یہ سمجھا جا رہا تھا کہ چونکہ مسلمانوں کے پاس اقتدار نہیں ہے اور مال و دولت نہیں ہے، تو اس وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہوئے ہیں۔ لیکن اقبال اپنی اس نظم میں، جس کا عنوان مسلمان کا زوال ہے اور ضرب کلیم میں ہے، مسلمان کے زوال کا سبب کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات۔ قاضی کا مطلب ہے کہ کھول دینے والا یا حل کر دینے والا۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ مشکل قضا سے قضا حاصل ہوئی، یعنی مشکل سے نجات حاصل ہوئی۔ صحیح۔ تو حاجات جمع ہے حاجت کی، یعنی ضرورت۔ قاضی الحاجات، ضرورت کو پورا کر دینے والا، اور ضرورت کی جو مشکل ہوتی ہے اس کو کھول دینے والا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مال بھی جو ہے وہ ضرورتیں اور حاجتیں اور مشکلات پوری کر دیتا ہے، اس لیے کہ جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہماری کوئی نہ کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے، کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ غذا چاہیے تو غذا حاصل ہو جاتی ہے، لباس چاہیے تو لباس حاصل ہو جاتا ہے۔ زر قاضی الحاجات ہے، وہ یہ مانتے ہیں۔ ہاں مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں۔ فقر سے انسان کو جو بلندی حاصل ہوتی ہے اور جو روحانی ارتقاء حاصل ہوتا ہے، وہ دولت مندی سے حاصل نہیں ہوتا، یعنی کردار کی بلندی اور اعمال میں ایمان کی پختگی جو حاصل ہوتی ہے، وہ زر سے محبت نہ رکھنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی کا کیا مطلب؟ تونگر کہتے ہیں مالدار کو، دولت مند کو تونگر کہتے ہیں۔ تو جو یہ تاثر تھا کہ چونکہ مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہیں ہے،
اس لیے وہ پستی اور زوال کا شکار ہیں۔ اقبال نے اس شعر سے اس بات کا آغاز کر دیا کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر فقر و غنا، بے نیازی جو ہے، مال و دولت کی محبت کا نہ ہونا، یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں۔ صحیح۔ اس پر بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس بے پناہ دولت آئی، ممالک پر ممالک فتح ہوتے چلے گئے، دولت آئی، اور اس دولت کو جو اس وقت کی حکومت یعنی جو بھی امیر المومنین ہوتے، اس دولت کو وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے لوگوں میں، لیکن جب وہ دولت لوگوں کے پاس پہنچتی تھی تو وہ اس کو مزید تقسیم کرتے تھے، اپنے یعنی محتاجوں کو، فقراء کو، مساکین کو وہ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے۔ گویا صحابہ کرام نے غربت خود اختیاری کو اپنایا۔ تو اس سے یعنی مال کی محبت نہ ہونے سے کردار میں بلندی آتی ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ اقبال نے کیا ہے کہ جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، جسور جسارت سے نکلا، جسارت کرنے والے کو، جرت کرنے والے کو جسور کہتے ہیں، اور یہ جمع کا صیغہ ہے کہ میرے قوم کے تمام نوجوان جو ہیں وہ جرت اور جسارت رکھنے والے ہوں، اور غیور غیرت رکھنے والے ہوں۔ یہ دو صفات علامہ اقبال نے اس مصرے میں گویا ان کی نشاندہی کی ہے، دو صفات بیان کی ہیں۔ ہاں، کہ اگر میری قوم کے نوجوانوں میں اور جوانوں میں یہ دو صفات پیدا ہو جائیں کہ ایک تو وہ جرت مند ہوں اور دوسرے غیرت مند ہوں، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ قلندری وہی فقر، درویشی، اور سکندری اشارہ جو ہے وہ سکندر اعظم بادشاہ کی طرف ہے کہ جس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی اور آدھی دنیا کا وہ بادشاہ بن گیا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میری قوم کے نوجوانوں میں یہ دو صفات پیدا ہو جائیں کہ ایک تو جرت اور بہادری اور دوسرے غیرت ہو ان کے اندر، تو ہم اسی فقر میں، اسی بے زری میں، مال سے محرومی کے اسی معاملے میں ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ جس کو علامہ اقبال نے تیرا طریق امیری نہیں، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، اور خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ہم آج کے دور میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کو مفلس و قلاش سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پر کوئی مادی وسائل نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے، سونے کی کانیں نہیں ہیں، تیل کے ذخائر نہیں ہیں، لیکن صرف غیرت اور جرت نے دو بڑی طاقتوں کو شکست دے دی۔ تو اسی کی طرف اشارہ اقبال نے کیا ہے کہ اگر جمع ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، اور سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، یہ طنز بھی ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ بالکل، کہ ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ دین کی تعلیمات سے دور ہو گیا ہے، دین پر عمل پیرا ہونے سے دور ہو گیا ہے، اس کے کردار میں وہ خوبیاں نہیں رہیں جو خوبیاں دین اس کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تمام باتیں ہر مسلمان سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ دولت نہیں ہے، وہ جو دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کے پاس جو مادی وسائل ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اقبال اس کی تردید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بے کرداری سے ہے۔ تو اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، اچھا، میرا جوہر سے مراد بہت سے اقبال کے شارحین نے خود اقبال کا جوہر لیا ہے، لیکن اقبال اپنے ذاتی جوہر کی بات یہاں نہیں کر رہے ہیں۔ جوہر جو ہے وہ ہیرے کو اور موتی کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر انسان کی اپنی قابلیت اور صلاحیت کوئی ظاہر ہوئی، اور میرا جوہر سے مراد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال نے امت کی بات کی ہے اور مرد مسلمان کی بات کی ہے کہ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے، تونگری سے نہیں۔
یعنی امت مسلمہ نے اگر دنیا میں غلبہ حاصل کیا اور اقتدار حاصل کیا تو بے نیازی سے فقر اور درویشی کے ساتھ حاصل کیا ہے. مال و دولت کی وجہ سے دنیا میں غلبہ نہیں ہوا. فتح ایران کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ بالکل درویش جو ہے وہ ایران کے دربار میں گئے اور انہوں نے اس پورے فتح بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ وہ کس لباس میں تھے اور انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. تو یہ قلندری تھی جس کی وجہ سے دنیا فتح ہوئی. تو یہ کہتے ہیں یعنی اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تبنگری سے نہیں. اس پوری نظم کا حاصل جو ہے وہ یہی شعر ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بند ہے مومن کا بے زری سے نہیں. بہت شکریہ. امت کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس خود فریبی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ ہمارے زوال کے اسباب خود ہمارا عمل نہیں ہے بلکہ بے زری ہے. علامہ اقبال ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور ان کو کچھ کرنے پہ اٹھنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ اس زوم سے نکلو اور اس جو ہم نے اپنے لیے خیالات پیدا کر لیے اپنے لیے بہانے تراشے ہیں اس سب سے نکل کے کچھ کرنے کی جب جستجو کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی بھی طاقت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو وہی عروج نصیب ہو جس کا ذکر ابھی احمد حاطف صاحب کر رہے تھے جو ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی تھی. السلام.